وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں مغرب میں اسلاموفوبیا کی بڑھتی بیماری کا علاج ضروری، یورپ میں چھوٹا سا طبقہ اسلام کے خلاف ہے، مسلم سربراہان مملکت کو ایک ہونا پڑے گا، اہل مغرب مسلمانوں کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت کی نزاکت کو نہیں سمجھتے، مغرب کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء سے ہمارے رشتے کا علم نہیں، نوجوانوں کو سیرت النبی کے بارے میں آگاہی دینا ہوگی۔ اسلام آباد میں گستاخانہ خاکوں کے خلاف احتجاج، ریڈ زون کے راستے کنٹینر لگا کر بلاک کر دیے گئے، مظاہرین کی فرانسیسی سفارتخانہ جانے کی کوشش، کنٹینر پر چڑھ گئے، پولیس اور مظاہرین میں جھڑپ، پولیس کی شیلنگ، مظاہرین کا پتھراؤ، پولیس چوکی میں توڑ پھوڑ، رینجرز کو طلب کر لیا گیا۔ حکومت کا ایاز صادق کے خلاف کارروائی کا اندیہ، شبلی فراز کہتے ہیں لیگی رہنما کی کہی بات معافی سے آگے نکل چکی، اب قانون اپنا راستہ لے گا، ریاست کو کمزور کرنا ناقابل معافی جرم، سزا ایاز صادق اور ان کے حواریوں کو ضرور ملنی چاہیے۔ شہباز گل کہتے ہیں ایاز صادق کا بیان درست نہیں، پاکستان کی جیت کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی، اپوزیشن کے بیانات ملکی سلامتی کے لیے تباہ کن ہیں، لیگی رہنما نے اپنی وضاحت بھی غلط انداز میں کی، ایاز صادق کون ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ ابھی نندن واپس جائے گا یا نہیں۔ مکس اشار پارٹی دسمبر نہیں دیکھے گی، فیاض الحسن چوہان کا دعویٰ، کہتے ہیں پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے $3 ارب جاری ہوئے، ابھی نندن کو چائے کی پیالی پلا کر تھپکی دے کر بھیجا تھا، آل شریف میں پھوٹ پڑ چکی، مریم صفدر نون لیگ کو اپنے نام سے رجسٹر کرانا چاہتی ہیں، شہباز شریف خاندان کا جاتی عمرہ آنا جانا بند ہو چکا، مریم نواز اپنا اور مکس اچار پارٹی کا بیڑا غرق کریں گی۔ شیخ رشید کہتے ہیں پاک فوج کا دشمن اسلام کا دشمن، پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے، عوام سلام پیش کرتی ہے، پوری قوم ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مر مٹنے پر تیار ہے، گستاخانہ خاکوں کے خلاف عوام گھروں سے نکل آئے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں ایاز صادق نے غیر ذمہ دارانہ بات کی لیکن ان کی حب الوطنی پر شک نہیں، ایاز صادق جوش خطابت میں بہہ گئے اور وہ کہہ دیا جس کا فائدہ آج بھارت اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، ایک میٹنگ میں پارلیمانی رہنماؤں کو اعتماد میں لیا گیا، پاکستان کے فیصلے کو دنیا نے سراہا۔ ایاز صادق کا بات کرنا درست نہیں تھا، شاہد خاقان عباسی کا بھی اعتراض، کہا پارلیمان میں جب جذبات ابھارے جاتے ہیں تو ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، بھارتی میڈیا نے ایاز صادق کی تقریر کو توڑ مروڑ کر دکھایا، آج ڈائیلاگ کی ضرورت ہے مگر یہ ڈائیلاگ کیسے اور کون شروع کرے گا یہ سمجھنے سے قاصر ہے۔ ایاز صادق کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کرنے کے لیے لاہور پولیس کو درخواست، لیگ رہنما نے بھارتی زبان بولی، پاکستان کی سلامتی اور عزت پر کھلم کھلا حملہ کیا، غداری کا مقدمہ ہونا چاہیے، درخواست گزار کا موقف۔ وزیر اعظم عمران خان کا اچانک پیمز اسپتال اسلام آباد کا دورہ، نئے ایمرجنسی بلاک کا معائنہ، مریضوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات بارے تفصیلات حاصل کی، ڈاکٹر فیصل سلطان نے بریفنگ دی، وزیر اعظم کے ایمرجنسی وارڈ میں ڈاکٹروں سے بھی بات چیت۔ اسد عمر کہتے ہیں تعلیمی ادارے نہیں بلکہ شادی ہالز اور بڑی مارکیٹس کورونا پھیلاؤ کا باعث ہیں، اسکولوں میں SOPs پر سب سے زیادہ عمل ہو رہا ہے، قوم نے احتیاط نہ کی تو کورونا صورتحال خراب ہو سکتی ہے، سخت اقدامات کرنا پڑے تو کریں گے۔ پاکستان میں کورونا سے مزید 20 مریضوں کا انتقال، اموات 6,795 ہو گئیں، مزید 1,078 افراد میں وائرس کی تشخیص، مریض 3,32,186 ہو گئے، 3,13,527 صحت یاب، زیر علاج مریضوں کی تعداد 11,864 ہے۔ دنیا بھر میں کورونا سے 11,90,000 ہلاکتیں، مریضوں کی تعداد 4,55,00,000،
امریکہ میں 2,35,000، برازیل میں 1,60,000، بھارت میں 1,22,000، میکسیکو میں 91,000، روس میں 28,000، سعودی عرب میں 5,363 اموات۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں ہر پاکستان کو صحت کی مفت سہولت دینا وزیر اعظم عمران خان کا خواب ہے۔ پنجاب کے 52 لاکھ خاندانوں میں صحت انصاف کارڈ تقسیم کر چکے، خاندانوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ ٹی وی ٹوڈے کی عوام کو فراڈ سے بچانے کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ بلیو ورلڈ سوسائٹی کے فراڈ کا چیئرمین نیب نے نوٹس لے لیا، ڈی جی نیب راولپنڈی کو تحقیقات کا حکم۔ بلیو ورلڈ سوسائٹی انتظامیہ نے بغیر این او سی پلاٹ فروخت کر دیے۔ بلیو ورلڈ سوسائٹی انتظامیہ نے شہریوں سے اربوں روپے لوٹ لیے، نیب کا اعلامیہ۔ جلیل شرک پوری نے نواز شریف کو ذہنی اور جسمانی بیمار قرار دے دیا، قیادت شہباز شریف یا حمزہ کو سونپنے کا مطالبہ۔ مسلم لیگ نون سے تعلق ہے اور رہے گا، عوام سے ووٹ لیے ہیں، نشست نہیں چھوڑوں گا۔ نواز شریف ووٹ کو عزت دو کے بیانیے پر عمل کرتے ہوئے عمران خان کو عزت دیں۔ لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کی مسلسل خلاف ورزی، بھارتی سفارتکار کی دفتر خارجہ طلبی، احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا بھارتی فورسز مسلسل آبادی کو نشانہ بنا رہی ہے۔ رواں سال بھارت نے 2580 بار سیز فائر کی خلاف ورزی کی، 19 افراد شہید، 199 معصوم شہری زخمی ہوئے۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق سے صدر آزاد جموں و کشمیر سردار مسعود خان کی ملاقات۔ صدر آزاد کشمیر نے کہا مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ کے ادارے کبھی حل نہیں کریں گے، کشمیری پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ سینیٹر سراج الحق نے کہا عوام تقریریں سن سن کر تنگ آ چکے ہیں، اب کچھ عملی طور پر کر دکھائیں۔ سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری کہتے ہیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا جلسہ پشاور میں ضرور ہوگا، روکا نہیں جا سکتا، حکمران ناکام ہو چکے ہیں، کہیں بھی حکومتی رٹ نہیں، زخمیوں اور شہداء کے لیے پیکج کا اعلان کیا جائے۔ ٹرمپ انتظامیہ کا امارات کو F-35 طیارے دینے کا فیصلہ، امریکی کانگریس ڈیموکریٹس نے فیصلے پر سوالات اٹھا دیے، وائٹ ہاؤس کو فیصلے پر غور و خوض کرنے کا مشورہ، فیصلہ خلیج میں عسکری توازن میں بگاڑ پیدا کرے گا بھی محسوس کیے گئے، ریکٹر سکیل پر شدت 7 ریکارڈ کی گئی اور اس کی گہرائی 16 کلومیٹر تھی۔ ترکی کے ساحلی شہر ازمیر میں زلزلے کی شدت 6.6 ریکارڈ کی گئی، کئی عمارتیں زمین بوس بھی ہو گئیں، ریسکیو نے امدادی سرگرمیاں شروع کر دیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق 4 افراد جاں بحق ہوئے جبکہ 150 زخمی ہوئے، متعدد افراد لاپتہ ہو گئے۔ زلزلے کے جھٹکے استنبول میں بھی محسوس کیے گئے۔ جزیرہ ساموس کے رہائشیوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ ساحلی علاقوں سے دور رہیں کیونکہ زلزلے کے نتیجے میں اونچی لہریں اٹھنے کا بھی خدشہ ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے اپنے ٹویٹ میں کہا مشکل کی اس گھڑی میں عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم نے نوٹس لیا ہے اور فوری طور پر شہریوں کی امداد کے لیے اداروں اور متعلقہ وزارتوں کو ہدایات بھی جاری کر دی ہیں۔ دوسری طرف پاکستان نے ترکی میں زلزلے سے جانی و مالی نقصانات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری کا کہنا ہے کہ ہمیشہ کی طرح پاکستانی عوام اپنے ترک بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، ہماری نیک تمنائیں اور دعائیں متاثرین کے ساتھ ہیں۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ زمبابوے کے خلاف پہلے ون ڈے میں پاکستان نے اپنی فتح سمیٹ لی ہے۔ شاہین افریدی کی تباہ کن بولنگ کے باعث زمبابوے کے خلاف بابر اعظم کپتانی کے پہلے امتحان میں سرخرو ہو گئے۔ گرین شرٹس نے پہلے میچ میں 26 رن سے جیت لیا۔ راولپنڈی میں ہونے والے ون ڈے سیریز کے پہلے میچ میں پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے 281 رنز بنائے۔ حارث سہیل 71 رنز بنا کر سرفہرست رہے، امام الحق نے 58 سکور بنائے اور اپنے کیریئر کی 7ویں 50 بنائی۔ عابد علی 21، کپتان بابر اعظم 19، محمد رضوان 14، افتخار احمد 12، فہیم اشرف 23 اور عماد وسیم 34 رنز بنا سکے۔ ہدف کے تعاقب میں 28 رنز پر 2 وکٹیں گنوانے والی مہمان ٹیم نے پورے اعتماد انداز میں بیٹنگ کی، تاہم ہدف کے قریب پہنچ کر زمبابوے کی ٹیم ہمت ہار بیٹھی۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت باسعادت مذہبی جوش و جذبے اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ملک کے چپے چپے میں جشن، شمع رسالت کے لاکھوں پروانوں کی جلوسوں میں شرکت، درود و سلام بھی پیش کیا گیا، محافل میلاد کا انعقاد بھی کیا گیا۔ عید میلاد النبی کے مبارک موقع پر دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت میں 31 جبکہ چاروں صوبوں دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوا۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ نماز فجر کے بعد فضا میں درود و سلام کی صدائیں گونجتی رہیں۔ سورج طلوع ہوتے ہی رحمت للعالمین کی مبارک زندگی کے حوالے سے کانفرنسز کا اہتمام کیا گیا، جن میں علماء کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک پر روشنی بھی ڈالی اور اپنی زندگیاں سنت رسول کے مطابق ڈھالنے پر زور دیا۔ ملک بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس بھی نکالے گئے۔ شمع رسالت کے لاکھوں پروانوں نے جلوسوں میں شرکت کی، درود و سلام پیش کیا۔ کراچی، لاہور، ملتان، گجرانوالہ، راولپنڈی، پشاور، کوئٹہ سمیت ہر شہر میں جلوس نکالے گئے، جو ہر شہر کے مرکزی جلوس میں شامل ہوتے ہوئے جلوسوں کے راستے میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے گئے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گلی محلوں، سڑکوں اور بازاروں میں دیدنی سجاوٹ کی گئی۔ گنبد خضرا اور خانہ کعبہ کے خوبصورت ماڈل لگائے گئے، ہر طرف سبز جھنڈوں کی بہار نظر آئی، کیک کاٹے گئے، خصوصی کھانوں کا بھی اہتمام کیا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت باسعادت پر گلی محلوں، سڑکوں اور بازاروں میں دیدنی سجاوٹ کی گئی۔ گنبد خضرا اور خانہ کعبہ کے خوبصورت ماڈلز لگائے گئے، ہر طرف سبز جھنڈوں کی بہار تھی، شہر شہر قریہ قریہ سجا ہوا ہے۔ بچے بڑے سبھی عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار تھے۔ ہر شہر میں مختلف انداز میں آقائے دو جہاں سے محبت اور عقیدت کا اظہار کیا گیا۔ عید میلاد النبی کی خوشی میں کیک بھی کاٹے گئے، خصوصی پکوان بھی تیار کیے گئے۔ کسی نے ناشتے کا اہتمام کیا تو کسی نے دوپہر کا کھانا گھر گھر تقسیم کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں مغرب میں اسلام فوبیا بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس بیماری کا علاج نہ کیا تو یہ بڑھتی جائے گی۔ یورپ میں چھوٹا سا طبقہ اسلام کے خلاف ہے، مسلم سربراہان مملکت کو ایک ہونا پڑے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خلاف مہم کی قیادت کروں گا۔ قومی رحمت للعالمین کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہ کوئی آیا اور نہ آئے گا۔ نوجوانوں کو سیرت النبی کے بارے میں آگاہی دینا ہوگی۔ 7ویں سے 9ویں جماعت تک نبی پاک سے متعلق مضمون شامل کریں گے۔ اہل مغرب مسلمانوں کی رسول کریم سے عقیدت کی نزاکت کو نہیں سمجھتے، مغرب کے لوگوں کو نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء سے ہمارے رشتے کا علم نہیں۔ جو اچیومنٹ ایک انسان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہ کوئی دنیا میں انسان نے نہیں کی اور نہ کر سکتا۔ اس کے اوپر مغرب میں بڑی کتابیں لکھی ہوئی، ایک ہے مائیکل ہارٹ یا 100 گریٹسٹ مین، اس میں نمبر 1 100 گریٹسٹ مین میں نمبر 1 وہ ان کو کیوں کہتے ہیں کہ وہ سب سے گریٹسٹ انسان تھے؟ کیونکہ کسی نے وہ چیز کی نہیں۔ جو اچیومنٹس ایک انسان نے کی تھی وہ دنیا کی تاریخ کا حصہ ہے، اور جتنی آپ ان کی زندگی کے اوپر پڑھتے جائیں گے آپ ریئلائز کریں گے کہ وہ کتنا بڑا ان کا مقام تھا، اور اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ اس دنیا، اگلی دنیا کے لیے اس طرح رہو کہ آپ نے کل مر جانا، لیکن اس دنیا کے لیے اس طرح رہو کہ آپ نے 1000 سال زندہ رہنا۔ اب جتنی بھی آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے آپ کو سمجھ آئے گی کہ آج دنیا کے مسئلے مسائل اسی چیز میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم نے آگے کا سوچا ہی نہیں۔ یعنی ہم دنیا میں اس طرح رہے کہ ہمارے بعد ہماری آنے والی نسلوں کی ہم نے فکر ہی نہیں کی۔ یہ جو کلائمیٹ چینج ہے، موسم کی تبدیلی ہے، ہو رہی ہے کیونکہ انسان دنیا میں اس طرح نہیں رہ رہا کہ وہ سوچے کہ آنے والی نسلوں کو کس طرح کی ہم نے دنیا دینی۔ اور اس کے علاوہ بھی جو درخت، تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ وہ تو سب کو سمجھ ہے کہ بالکل ایک زمین بدل جاتی ہے جب جدھر زیادہ درخت ہوں، صاف ہوا، تو سب کچھ پتہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ یہ جو گلوبل وارمنگ ہے، جو موسم گرم ہو رہا ہے، اس کے جو اثرات ہیں وہ تو بہت برے اثرات ہیں، خاص طور پہ ہمارے اس خطے کے لیے، کیونکہ ہمارا دریاؤں میں پانی آتا ہے گلیشیئر سے، اور جیسے جیسے موسم گرم ہوتا جائے گا گلیشیئرز پگھلتے جائیں گے، تو آگے اگر اسی طرح چلتا رہا تو آگے ایسا ٹائم آئے گا کہ ہمارے دریاؤں میں پانی بہت کم ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ جو ان کی، میں تو ایک ہی حدیث کی بات کر رہا ہوں، لیکن آپ جتنی بھی ان کی زندگی کو اسٹڈی کریں گے اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ
ایک انسان جو اللہ نے بھیجا تھا اس نے ساری دنیا کو کیسے تبدیل کیا۔ اسلام آباد میں گستاخانہ خاکوں کے خلاف احتجاج، پولیس نے ریڈ زون جانے والے راستے کنٹینر لگا کر بلاک کر دیے، پولیس اور مظاہرین میں جھڑپ ہوئی، رینجرز کو طلب کر لیا گیا جس پر مظاہرین منتشر ہو گئے، ریڈ زون کو مکمل سیل کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں گستاخانہ خاکوں کے خلاف احتجاج کے دوران مظاہرین نے فرانسیسی سفارت خانے کی جانب مارچ شروع کر دیا ہے، پولیس نے راستے میں کنٹینر لگا رکھے تھے، مظاہرین کنٹینر پر چڑھ گئے اور شدید نعرے بازی بھی کی، آگے جانے سے روکے جانے پر مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ کر دیا، پولیس نے شیلنگ کی، مظاہرین نے پولیس چوکی میں توڑ پھوڑ کی، شیشے توڑ دیے، پولیس نے ریڈ زون کو سیل بھی کر دیا ہے، پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی جبکہ رینجرز کو بھی طلب کر لیا گیا ہے جس پر مشتعل مظاہرین اور منتشر ہو گئے۔ واقعے کی تفصیلات اور اس وقت کی صورتحال پر بات کرتے ہیں اظہار خان نیازی سے، نمائندہ ٹی وی ٹوڈے اسلام آباد سے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ اظہار خان نیازی، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا، اپڈیٹ کیجیے گا۔ والے جو جلوس تھے ان میں سے ایک جلوس جو تھا اس نے ایک وہاں احتجاجی مظاہرہ کیا اپارا چوک میں، اور اس کے بعد انہوں نے فرانسیسی سفارت خانے کی جانب مارچ کیا۔ جب وہ سرینا چوک میں پہنچے تو انہوں نے کنٹینر کراس کرنے کی کوشش کی، کنٹینر کو ہٹانے کی کوشش کی، جس کے بعد جو ہے پولیس کے ساتھ ان کی جھڑپ ہوئی اور پولیس نے آنسو گیس کی شیلنگ اور فائرنگ کی۔ اس کے ساتھ پھر مظاہرین نے ایسا کیا کہ جھاڑیوں اور درختوں کو آگ لگانے کے ساتھ ساتھ پولیس پر پتھراؤ کیا۔ پولیس کی بھاری نفری کے فوری طور پر آنے کے بعد مظاہرین کو اس وقت تو منتشر کر دیا، لیکن بعد میں ٹولیوں کی شکل میں یہ تمام مظاہرین دوبارہ اپارا چوک میں جمع ہو کر انہوں نے نہ صرف وہاں دھرنا دیا ہوا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو سری نگر ہائی وے ہے اس کو بھی بلاک کیا ہوا ہے۔ اس وقت رینجرز کی بھی ایک کمپنی جو ہے اسلام آباد کے تقریباً تمام سیکٹرز میں لگا دی گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ 2500 پولیس اہلکار جو ہیں وہ بھی تعینات کر دیے گئے ہیں، جو سفارت خانہ کو جانے والے راستے ہیں ان کو سیل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ریڈ زون کے جتنے بھی اس کو جانے والے راستے ہیں ان کو سیل کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ جو اس وقت مظاہرین جنہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے، جو ٹولیوں کی شکل میں اکٹھے ہیں، انہوں نے حکومت سے مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اگر آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ جی بہت شکریہ اظہار خان نیازی، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ دوسری جانب حکومت نے ایاز صادق کے خلاف کارروائی کا عندیہ دے دیا، شبلی فراز کہتے ہیں لیگ رہنما کی کہی ہوئی بات معافی سے آگے نکل چکی ہے، اب قانون اپنا راستہ لے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ریاست کو کمزور کرنا ناقابل معافی جرم ہے جس کی سزا ایاز صادق اور ان کے حواریوں کو ضرور ملنی چاہیے۔ ایاز صادق کی کہی بات معافی سے آگے نکل چکی ہے، اب قانون اپنا راستہ لے گا۔ شبلی فراز نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان پاکستان کو ریاست مدینہ کے تصور پر فلاحی مملکت بنانے کا عزم رکھتے ہیں، ایسی ریاست جہاں انصاف کا بول بالا ہو اور مساوات کی حقیقی روشنی سب کو میسر آئے۔ شہباز گل نے کہا ہے کہ ایاز صادق کا بیان درست نہیں، پاکستان کی جیت کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی، اپوزیشن کے بیانات ملک کی سلامتی کے لیے تباہ کن ہیں۔ لیگ رہنما نے اپنی وضاحت بھی غلط انداز میں کی، پریس کانفرنس کرتے ہوئے شہباز گل نے کہا کہ ایاز صادق کون ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ ابھینندن واپس جائے گا یا نہیں، فیصلہ سازی کی ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے۔ پرائم منسٹر صاحب کسی میٹنگ کے اندر یا ہمارے دفاعی ادارے کسی میٹنگ کے اندر آپ کو کوئی بات بتاتے ہیں، وہ پریویلیجڈ ہوتی ہے، آپ کا کتنا بھی دل کرے آپ اسے باہر جا کے شیئر نہیں کر سکتے، میڈیا پہ بات نہیں کر سکتے، ہر ملک میں اس کے کوڈ آف کنڈکٹ ہیں، اور جب آپ اپوزیشن سے کوئی بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پہ ڈیسیجن میکنگ اپوزیشن نے نہیں کرنی۔ ایاز صادق کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ ابھینندن واپس جائے گا یا نہیں جائے گا؟ فیصلہ تو حکومت وقت نے کرنا ہے۔ اسی لیے تو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی، ہمارا لیڈر 5 نشستوں سے جیت کے وزیر اعظم بنے ہیں۔ کیا پاکستان کی تاریخ میں کوئی اتنی نشستوں سے جیت کے وزیر اعظم پہلے بنا؟ سب سے زیادہ ووٹ ہم نے اس لیے لیے تھے کہ ہم نے آپ سے فیصلے کرنے سے پہلے پوچھنا تھا۔ فیصلہ حکومت نے کرنا ہے، لیکن کیونکہ یہ معاملہ ملک کی سلامتی کا ہے تو آپ اپنے اپوزیشن کے لوگوں کو بھی اعتماد میں لیتے ہیں، آپ اپنے میڈیا کے دوستوں کو بھی اعتماد میں لیتے ہیں، آپ ڈیفرنٹ واکس آف لائف کے لوگوں کو اعتماد میں لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فیصلہ سازی انہوں نے کرنی ہے۔
फैसला साजी की जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर होती है। आपसे पूछने तो कोई नहीं गया था कि आप किसी को जाने दें या रहने दें। आपको तो एक बताया गया था कि हुकूमत क्यों ये फैसला ले रही है और इस फैसले के पीछे कौन सी विजडम और कौन सी हमारी जो हम, क्योंकि आपको पहले भी कहा कि हम रियासत मदीना के ऊपर यकीन रखते हैं, ये जिनीवा कन्वेंशन है, हम उसको मानते हैं, लेकिन उससे पहले हम रियासत मदीना के कवानीन को मानते हैं, जहां पे ये बड़ा वाज़ेह है कि जंगी कैदी जो है उनको किस तरीके से ट्रीट करना है। यही वजह है कि जब अभिनंदन यहां से गया तो उसने
قریشی کہتے ہیں ایاز صادق نے بالکل غیر ذمہ دارانہ بات کی، لیکن ان کی حب الوطنی پر شک نہیں کر سکتا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا، بھارت کو پاکستانی ایئر فورس کے منہ توڑ جواب پر ندامت اٹھانا پڑی۔ اس کی بوکھلاہٹ میں بھارت کوئی جارحانہ حرکت کر سکتا ہے۔ اس پر پارلیمنٹ اور پارلیمانی قیادت کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں سینئر قیادت تھی، پارلیمانی رہنماؤں کو اعتماد میں لیا گیا۔ پاکستان نے ابھینندن کو رہا کرنے کا مدبرانہ فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ اس میٹنگ میں بعد میں ہوا۔ پاکستان کے فیصلے کو دنیا نے سراہا۔ عمران خان نے معاملات کو ڈیفیوز کیا اور صورتحال کو بڑھنے سے روکا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ایاز صادق جوش خطابت میں بہہ گئے اور وہ کہہ دیا جس کا فائدہ آج بھارت اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان کے بیانیے اور کامیابی کو بھارت نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ بھارت یہاں سے دم دبا کر بھاگتا تھا۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ ایاز صادق کو پارلیمنٹ میں ایسی ویسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن پارلیمان میں جب جذبات ابھارے جاتے ہوں تو ایسی باتیں ہو جاتی ہیں۔ شاہد خاقان عباسی نے ایک انٹرویو میں کہا، ایاز صادق پارٹی پالیسی بیان نہیں کر رہے تھے، پارلیمان میں بہت سی باتیں ہو جاتی ہیں۔ بھارتی میڈیا نے ایاز صادق کی تقریر کو توڑ مروڑ کر دکھایا۔ جس میٹنگ کی بات ایاز صادق نے کی، میں خود بھی اس کا حصہ تھا۔ ایاز صادق نے جو بات کی وہ اس میٹنگ کا حصہ نہیں تھے، بلکہ ایاز صادق اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا ایک پرائیویٹ ڈائیلاگ تھا اور ایاز صادق نے اس میٹنگ میں جو کچھ دیکھا وہ بیان کر دیا۔ لیگی رہنما کا کہنا تھا، آج ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، مگر وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یہ ڈائیلاگ کیسے اور کون شروع کرے گا۔ آپ کو بتائیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی قومی سلامتی سے متعلق بیان پر ایک شہری نے ان کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کرنے کے لیے لاہور پولیس کو درخواست دے دی ہے۔ سول لائنز پولیس کو ایک شہری نے درخواست دی جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ درخواست گزار کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں۔ 29 اکتوبر کو شام ایاز صادق کا بیان نشر ہو رہا تھا، وہ انڈین فوج کے حق میں بول رہے تھے اور ہماری فوج کے سربراہ اور پاکستانی فوج کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے تھے۔ درخواست گزار نے کہا کہ ان کی عقل کے مطابق ایاز صادق ایک انڈین ایجنٹ کا کردار ادا کر رہے تھے اور وہ پاکستان کی سلامتی اور عزت پر کھلم کھلا حملہ کر رہے تھے، جو غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ ایاز صادق کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کیا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان اچانک پیمز اسپتال اسلام آباد پہنچ گئے۔ نئے ایمرجنسی بلاک میں مریضوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات بارے تفصیلات بھی حاصل کی۔ وزیر اعظم عمران خان ایمرجنسی بلاک کا معائنہ کرنے اچانک پیمز اسپتال پہنچ گئے۔ سینیٹر شبلی فراز اور معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ڈاکٹر فیصل سلطان نے اسپتال کے نئے ایمرجنسی بلاک میں مریضوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کے بارے میں بھی بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے ایمرجنسی وارڈ میں موجود ڈاکٹروں سے بھی بات چیت کی اور ان سے اسپتال میں فراہم کردہ سہولتوں کے بارے میں بھی استفسار کیا۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے سربراہ اسد عمر کا کہنا ہے، تعلیمی ادارے کورونا پھیلاؤ کا باعث نہیں بن رہے، جبکہ سب سے زیادہ ریسٹورانٹس، شادی ہالز اور بڑی مارکیٹیں کورونا پھیلاؤ کا باعث بن رہی ہیں۔ وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا ہے کہ رپورٹ کے مطابق تعلیمی ادارے کورونا پھیلاؤ کا باعث نہیں بن رہے۔ تعلیمی اداروں میں دیگر سیکٹر کے مقابلے میں SOPs پر زیادہ عمل ہو رہا ہے، جبکہ سب سے زیادہ ریسٹورانٹس، شادی ہالز اور بڑی مارکیٹس کورونا پھیلاؤ کا باعث بن رہی ہیں۔ کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے قانون میں تبدیلی کرنا پڑی تو کریں گے، لیکن فی الحال ایسی صورتحال نہیں۔ اسد عمر کا مزید کہنا تھا کہ قوم نے احتیاط نہ کی تو کورونا صورتحال خراب بھی ہو سکتی ہے۔ کوشش ہے اقدامات کر لیے جائیں۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی حکمت عملی کامیاب رہی تو NCOC کی کورونا صورتحال پر نظر ہے، اگر مزید سخت اقدامات کرنا پڑے تو کریں گے۔ مزید بتائیں کہ پاکستان میں کورونا سے مزید 20 مریض انتقال کر گئے۔ اموات کی تعداد 6795 ہو گئی۔ مزید 1078 افراد میں وائرس کی تشخیص سے مریض 3,32,186 ہو گئے۔ 3,13,527 مریض صحتیاب، جبکہ زیر علاج مریضوں کی تعداد 11,864 ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک روز میں 20 مریض انتقال کر گئے۔ پنجاب میں 2,347، سندھ میں 2,620، خیبر پختونخوا میں 1,276، بلوچستان میں 149، گلگت بلتستان میں 92، آزاد کشمیر میں 89، اسلام آباد میں 215 مریض انتقال کر چکے۔
24 घंटों में मजीद 1078 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 1,03,631, सिंध में 1,45,238, खैबर पख्तूनख्वा में 39,361, बलोचिस्तान में 15,887, गिलगित बल्तिस्तान में 4,000, इस्लामाबाद में 19,594, आज़ाद कश्मीर में 4,046 मरीज हो चुके। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 11,90,000 हो गई। मरीजों की तादाद 4,55,00,000 हो गई। 3,31,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। मूजी कोरोना वायरस के वार जारी हैं। अमेरिका और यूरोप में ताहाल कोरोना को कंट्रोल नहीं किया जा सका है। अमेरिका में 2,35,000, ब्राजील में 1,60,000, भारत में 1,22,000, मैक्सिको में 91,000, रूस में 28,000, तुर्की में 10,100, ईरान में 34,500, अफगानिस्तान में 1,520, सऊदी अरब में 5,363 अमवात हो चुकी हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं, हर पाकिस्तानी को सेहत की मुफ्त सहूलत देना वज़ीर आज़म इमरान खान का ख्वाब है। पंजाब भर में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दी जाएगी। सूबा भर में हर खानदान को सेहत की बेहतर सहूलियात फराहम करेंगे। सूबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन का एक इजलास में कहना था, आवाम को सेहत इंसाफ कार्ड की तकसीम 3 फेज़ों में यकीनी बनाई जाएगी। सेहत इंसाफ कार्ड के जरिए आम आदमी को सेहत की ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत देने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद का मजीद कहना था, पहले फेज़ में पंजाब के 52 लाख खानदानों में सेहत इंसाफ कार्ड तकसीम कर चुके हैं। आम आदमी को सेहत की बेहतर सहूलियात फराहम करना रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। मुख्तलिफ तबकात के खानदानों का डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। हर पाकिस्तानी को सेहत की मुफ्त सहूलत देना वज़ीर आज़म इमरान खान का भी ख्वाब है। टीवी टुडे की आवाम को फ्रॉड से बचाने की कोशिशें रंग ले आईं। ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी के फ्रॉड का चेयरमैन नैब ने नोटिस ले लिया। चेयरमैन नैब का डीजी नैब रावलपिंडी को तहकीकात का हुक्म दे दिया है। नैब एलामिया के मुताबिक ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी इंतजामिया ने बगैर एनओसी प्लॉट फरोख्त कर दिए। ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी इंतजामिया ने शहरियों से अरबों रुपए लूट लिए। चेयरमैन रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी गैर कानूनी सोसाइटी बारे नैब को आगाह किया। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने हिदायत की कि गैर कानूनी सोसाइटी की तहकीकात और आवाम को रकूम की वापसी यकीनी बनाई जाए। आवाम किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में सरमायादारी में सबसे पहले जांच पड़ताल करें। मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली मियां जलील शरखपुरी ने नवाज शरीफ को ज़हनी और जिस्मानी बीमार करार देते हुए क़यादत शहबाज शरीफ या हमजा को सौंपने का मुतालबा कर दिया। जलील शरखपुरी कहते हैं, नवाज शरीफ को ज़हनी और जिस्मानी इलाज की ज़रूरत है। मेरा मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है और रहेगा। आवाम से वोट लिए हैं, नशिस्त नहीं छोड़ूंगा। जलील शरखपुरी का मजीद कहना था कि नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो के बयानिए पर अमल करते हुए इमरान खान को भी इज्जत दें। पाकिस्तान में भारत के सीनियर सफारतकार को दफ्तर खारजा तलब करके कंट्रोल लाइन पर भारत की काबिज अफवाज की जानिब से सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। दफ्तर खारजा के मुताबिक तर्जुमान ने बयान में कहा कि भारतीय काबिज अफवाज की जानिब से कंट्रोल लाइन और वर्किंग बाउंड्री पर आबादी को तोपाखाना, मार्टर और खुदकार हथियारों से मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। रवां साल भारत की जानिब से जंगबंदी की 2,580 बार खिलाफ वर्जियाँ की गईं, जिनमें 19 अफराद शहीद, 199 मासूम शहरी शदीद जख्मी हुए। जाहिद हफीज चौधरी ने कहा कि इस तरह के बेहिसी पर मबनी इक़दाम 2003 की जंगबंदी की मुफाहमत के भी मुनाफी हैं। LOC और वर्किंग बाउंड्री पर कशीदगी में इजाफे के जरिए भारत गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन पामालियों से तवज्जो हटाने में कामयाब नहीं हो सकता। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान का कहना है कि मकबूजा कश्मीर का मसला सलामती काउंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे कभी हल नहीं करेंगे। कश्मीरी पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। भारत का मनसूबा है कि वो कश्मीरियों को मजबूर कर दे, या वो दीन छोड़ दें या कश्मीर से निकल जाएं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान ने मंसूरा लाहौर में अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में सरदार मसूद खान का कहना था कि भारत कश्मीरियों और पाकिस्तानियों से रोज़ कश्मीर छीन रहा है। हमारे पास वक्त कम है, अगर ना जागे तो कश्मीर हाथ से जाता रहेगा। भारत मकबूजा कश्मीर में नस्ल कुशी भी कर रहा है। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक का कहना था कि अवाम तकरीरें सुन सुन कर तंग आ चुके हैं, अब कुछ अमली तौर पर करके दिखाएं। पूरी कौम फ्रांस के सदर मैक्रोन और शैतानी एजेंटों की मजम्मत करती है। फ्रांस के साथ तमाम तजारती मुआहदे ख़त्म किए जाएं। जमीयत उलमा इस्लाम के जनरल सेक्रेटरी सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जलसा पेशावर में ज़रूर होगा।
جلسے کو روکا نہیں جا سکتا۔ JUI کے رہنما عبدالغفور حیدری پشاور کی دیر کالونی مسجد پہنچے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا، مسجد دھماکہ بہت دل خراش اور افسوسناک واقعہ ہے۔ واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں لیکن اب تک سنجیدہ ایکشن نہیں لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ابھی تک یہاں کا دورہ بھی نہیں کیا اور نہ ہی حکومت کی طرف سے واقعے پر کوئی جوڈیشل کمیشن بنایا گیا۔ رہنما JUI نے مطالبہ کیا کہ واقعے کی تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح کا جوڈیشل انکوائری کمیشن بنایا جائے اور زخمیوں اور شہداء کے لیے پیکج کا بھی اعلان کیا جائے۔ مولانا عبدالغفور حیدری کا کہنا تھا کہ حکمران ناکام ہو چکے ہیں، کہیں بھی حکومتی ریگ قائم نہیں۔ ڈیرہ غازی خان میں لادی گینگ کے خلاف مقابلے کے دوران شہید ہونے والے ایلیٹ فورس کی برسی DPO عمر سعید ملک کی شرکت۔ کہا، شہداء ہمارے ہیروز اور ہمارا فخر ہیں۔ ڈیرہ غازی خان میں ایلیٹ پولیس کی شہید اہلکار سلیمان ہروائے کی برسی پر دعائیہ تقریب ہوئی۔ DPO عمر سعید ملک نے شرکت کی اور کہا، شہداء آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں، ان کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، ان سب کی قربانیوں کی بدولت ہی امن قائم ہوا ہے۔ فرانس میں گستاخانہ خاکوں کے خلاف پھول نگر میں ریلی نکالی گئی۔ علماء اکرام نے فرانس سے تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ امیر جمعیت علماء اسلام ضلع قصور مولانا سفیان کی زیر قیادت ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں مولانا عبدالعزیز، مولانا ویس، سید عبدالحمید شاہ سمیت دیگر علماء نے شرکت کی۔ مولانا سفیان نے خطاب کرتے ہوئے کہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت، عزت، تکریم ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ ہمارا سب کچھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر قربان۔ فرانس کے ساتھ تجارتی اور سفارتی تعلقات کو ختم کیا جائے۔ ہر دل کے دلدار پرویز بھٹی کی آج 26ویں برسی۔ ایسے حاضر جواب کے ہر کوئی بات کرنے کی خواہش رکھتا۔ بطور استاد 20 شاگردوں کو علم سے روشناس کروایا، سٹیج اور ٹی وی کی دنیا میں خود کو منوایا، درجنوں ایوارڈ اپنے نام کیے۔ دیکھتے ہیں لاہور سے شجر الدین کی رپورٹ۔ اسی تے ویسے ہی ہر ٹائم پوچھنا لانو تیار رہنے، اے بیویاں بڑی بڑی عجیب گلاں کر دیاں، گھر جاؤ نا، یہ وقت ہے آپ کے آنے کا، بندہ واپس تر جائے، کبھی جدو ٹائم ہوئے گا آواں گے۔ ہر دل عزیز فنکار استاد دلدار پرویز بھٹی کو دنیا فانی سے رخصت ہوئے 26 سال گزر گئے، لیکن وہ آج بھی اپنے مداحوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ دلدار پرویز بھٹی 30 نومبر 1946 میں گجرانوالہ میں پیدا ہوئے۔ انگریزی ادبیات میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد درس تدریس سے وابستہ ہوئے۔ کئی کالجز میں بطور استاد خدمات سر انجام دی، لیکن جلد ہی اسٹیج ریڈیو سے وابستگی اختیار کر لی۔ انہوں نے بہت سے پروگرام کیے، لیکن دلدار بھٹی شو نے انہیں شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ وہ کہنا کہ ڈرامے کا کوئی پورشن سنائی، انہوں نے پرفارمنس شروع کی، خواہش انہوں نے کہا واہ کمال کیا آپ نے، آپ بتائیے اب اس کا مطلب کیا تھا؟ کہنے لگی میں تو پولش زبان میں 1 سے 10 تک گن رہی تھی۔ سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کی طرف سے انہیں بہت سے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ دلدار پرویز بھٹی شوکت خانم اسپتال کے لیے چیریٹی شو کرنے کی خاطر امریکہ گئے ہوئے تھے کہ نیو یارک میں 30 اکتوبر 1994 کو اچانک دماغ کی شریان پھٹنے سے انتقال کر گئے۔ شجر الدین TV ٹوڈے لاہور۔ اور اب خبریں عالمی منظرنامے سے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے امارات کو 50 F-35 طیارے دینے کا فیصلہ کر لیا۔ امریکی ڈیموکریٹک کانگریس نے ٹرمپ انتظامیہ کے فیصلے پر سوالات اٹھا دیے۔ کہا، امریکی حکومت کا فیصلہ خلیج کے عسکری توازن میں بگاڑ پیدا کرے گا۔ وائٹ ہاؤس نے متحدہ عرب امارات کو F-35 طیارے فراہم کرنے کے فیصلے سے کانگریس کو آگاہ کر دیا۔ فیصلے کے مطابق متحدہ عرب امارات کو 50 F-35 طیارے فراہم کیے جائیں گے۔ امریکی ڈیموکریٹک کانگریس نے ٹرمپ انتظامیہ کے فیصلے پر سوالات اٹھا دیے۔ ڈیموکریٹک کانگریس رکن ایلیٹ اینجل نے کہا، وائٹ ہاؤس کا فیصلہ خلیج میں طاقت کے توازن کو بگاڑے گا۔ اس سے اسرائیلی عسکری برتری پر بھی فرق پڑے گا۔ طیاروں کے امارات کو فروخت پر نظر ثانی کی بھی ضرورت ہے۔ ادھر لداخ میں چینی فوج کے ہاتھوں بھارتی سورماؤں کی پھر ٹھکائی ہو گئی۔ چینی فوج نے مزید بھارتی علاقے پر قبضہ کر لیا۔ بھارتی فوجی سردی میں ٹینٹوں میں رہنے پر مجبور ہو گئے۔ مودی سرکار نے بھارتی فوج کو
हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया। साबिक बीजेपी रहनुमा लद्दाख में चीनी फौज के हाथों भारतीय फौजियों की दुर्गत पर बिलबला उठे। साबिक रुकन पार्लियामेंट ने इंकशाफ किया कि लद्दाख में भारतीय फौज चीनी फौजियों के हाथों रोजाना दुर्गत बनवा रही है। मोदी सरकार इस मामले पर खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। भारत के कई इलाके चीन के कब्जे में जा चुके हैं। हालिया चीन ने भारत के मजीद 8 किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है। भारतीय फौजी पहाड़ी इलाके में शदीद सर्दी के मौसम में टेंटों में रहने पर भी मजबूर है। फ्रांसीसी सदर की गुस्ताखाना खाकों की हिमायत पर अक़वाम मुत्तहिदा ने तशवीश का इजहार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मुख्तलिफ मज़ाहिब को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा ने गुस्ताखाना खाकों के मामले पर जारी बयान में कहा कि गुस्ताखाना खाकों की इशाअत के मामले पर तशवीश है। इस तरह के वाक़यात से दुनिया में तनाज़ात बढ़ रहे हैं। मुख्तलिफ मज़ाहिब को एक दूसरे का एहतराम भी करना चाहिए। मौजूदा हालात में मुख्तलिफ सियासी नज़रियात के हामिल ग्रुपों के माबैन बाहमी एहतराम नागुज़ीर है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे तहज़ीबों के इत्तेहाद की क़यादत पैगम्बर इस्लाम के खाकों की इशाअत पर दुनिया में बढ़ते खिंचाव पर फ़िक्रमंद भी है। सूडानी शहर सेनेगाल के समंदर में मुहाजिरीन की कश्ती डूब गई। हादसे में 140 अफराद जान की बाजी हार गए। एक कश्ती में 200 मुसाफिर सवार थे। कश्ती मगरबी सेनेगाल के साहिल से स्पेन के कैनरी आइसलैंड भी जा रही थी। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए मुहाजिरीन ने सेनेगाल कश्ती हादसे में 140 अफराद की हलाकत की तस्दीक करते हुए अफसोस का इजहार किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने हालिया कश्ती हादसे में हलाकतों को साल के तमाम कश्ती हादसों से बड़ा करार दिया। बदकिस्मत कश्ती में 200 मुसाफिर सवार थे। कश्ती सेनेगाल से स्पेन के कैनरी आइसलैंड जा रही थी कि आग भड़क उठी। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि रवां साल ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में लगने वाली आग की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक आग से 3000 से जायद घर और 6 करोड़ एकड़ रकबा जलकर राख हो गया। ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में रवां साल लगने वाली आग ने सब कुछ तहबाला कर दिया। आग ने ऑस्ट्रेलिया के 6 करोड़ एकड़ जंगलात के रकबे को नुकसान भी पहुंचा।